بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 36,000، 45,000 اور 60,000۔ اور دریا میں طغیانی، پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گئے، پہ کیسے پار کریں؟ اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا، کبھی میں نے دریا پار کرنا ہے، انی عزمت علی ان اقطع البحر، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے۔ 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا بس لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ گھوڑے ڈالو، کہا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا میں پہل کروں گا۔ ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی۔ اب 60، 600 اور 45,000 یوں ترتیب بنی۔ تو اس 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ۔ جب دریا کے کنارے پر آئے نا، دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے۔ تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من هذه النطفہ، ارے اس نطفے سے ڈر گئے، نطفے سے، دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں۔ اور اپنے گھوڑے کو وٹ ڈالا اور ان کے پیچھے 60 اور ان کے پیچھے 600 اور ان کے پیچھے 45,000 یا 60,000۔ اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں۔ صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے اور ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا۔ سارے لشکر میں یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا، دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا، انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں بدلا۔ کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا، آخرت کا طالب ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو دیکھا، بڑے عجیب لوگ تھے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صواعی، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر۔ جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہیں ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ مادی اسباب کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا۔ حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وہ کہاں چلی گئی 12,000۔ آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو، اپنے عدد پر ہی وہ ایک ہے، ہم 3 ہم تو اس کو مار لیں گے، چل۔ پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا تو وہ حنین والا قصہ ہوا۔ 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اٹھ گئے، بھاگ رہے، اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ خالد بن ولید، ابو سفیان بن حارث، عباس بن عبد المطلب، ابو بکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار، بعد طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ صحابہ تھے جو ساتھ رہ گئے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے۔ اب لاؤ کثرت کو لاؤ۔ اس لیے بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی، کہ اگر دشمن 3 ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو، تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے، اللہ تو ہی کرے گا، اللہ میں ایک ہوں وہ 3 ہے، اللہ تو ہی کرے گا۔ اور جب 3 جائیں گے ایک پر، کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ابھی مار لیتے ہیں، ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا، یاد رکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000، 50,000 لگا لیں، اور روم کا لشکر 3 لاکھ، 6 گنا زیادہ، 6 گنا۔ تو ایک عرب مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، غسانی قبیلے کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے۔ اس نے دیکھا نا لشکر، کہنے لگا اوہو ما اکثر النصارى واقل المسلمین، ارے وہ کافر کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے چھوڑے، کیا بنے گا۔ حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ان کو سن لیا، تیرا ستیہ ناس ہو، اے حق تیرا ستیہ ناس ہو، تو خوفنا بالروم، ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے،
मा अक़ल्ल नसारा व अक्सर मुस्लिमीन, मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, रूमी बहुत थोड़े हैं। सुनो, इन्नमा तक़सुरुल जुनूद बिन नुस्रा व तक़िल्लु बिल ख़ज़लान, वो लश्कर बड़ा होता है जिसके साथ अल्लाह होता है, और वो लश्कर छोटा होता है जिसके साथ अल्लाह नहीं होता। ला बिअदद अर्रिजाल, 3000 से 1 लाख को पिटवा दिया मूता की लड़ाई में, मूता के मैदान में 3000 से 1 लाख को पिटवा दिया। कादसिया की लड़ाई में 36,000 से 1,80,000 को पिटवा दिया। और यरमूक की लड़ाई में एक दिन रोम के लश्कर में 60,000 ईसाई भी थे, बनी गस्सान, वो आज भी मौजूद है उर्दन में, और अब भी बेचारे ईसाई हैं। करक में उनकी बहुत ज्यादा, एक तो पाकिस्तान में करक है, उर्दन में करक, वहां बहुत ज्यादा है, गस्सासिना उनको कहते हैं। तो जो ईसाइयों का सरदार था बाहान, उसने कहा जबला बिन एहम गस्सानी से कि तू जा, इनका मुकाबला कर, अरब को काटेगा, लोहा लोहे को काटेगा। मुसलमानों को पता चला, मशवरा हुआ, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने इरशाद फरमाया, मुझे 30 आदमी दो, मैं 60,000 का मुकाबला करूंगा। 30। आज पूछो किसी फौजी जर्नैल से कि ये अकल की बात है, ये पागलपन की बात है। अबू सुफियान कहने कि जिद्दुन और हज़लन, ये मजाक कर रहा है या संजीदगी से कह रहा है? हज़रत खालिद कहने जब्बारुन फिल जाहिलिया क़व्वारुन फिल इस्लाम, इस्लाम में बुज़दिल बन गया, जाहिलियत में तो बड़ा दलेर बनता था। हज़रत अबू सुफियान कहने कि बुज़दिली की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूँ। 30 कम है, अगर तुमने ज्यादा ही जोर दिखाना है तो 60 ले जाओ। ये अगली राय सुनो, 60,000 के मुकाबले में 60 ले जाओ। अमीर अबू उबैदा थे, खालिद अमीर नहीं थे, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर थे। हज़रत खालिद का इसरार था मैं 30 ले जाऊंगा। का मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम अरबियत की वजह से नहीं जीत रहे, अल्लाह की नुसरत की वजह से जीत रहे। हज़रत खालिद इब्न वलीद को हज़रत उमर ने माजूल कर दिया इसी वजह से कि लोगों में मशहूर हो गया खालिद है तो फतह है। हज़रत उमर ने कहा नहीं, खालिद क्या होता है, अल्लाह से हो रहा है। खालिद को सैफुल्लाह मोहम्मद की गुलामी ने बनाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने सैफुल्लाह बनाया, और अल्लाह की मदद के साथ वो सैफुल्लाह है। ये हटा दिया कि नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, खालिद की वजह से नहीं। हज़रत अबू उबैदा ने कहा भाई ठीक है 60 ले जाओ, 30 की इजाजत मैं भी नहीं देता। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मैं अल्लाह के फजल से ऐसे लोगों को चुनूंगा कि अगर वो किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह भी उनकी कसम को पूरा कर देता है। वो ऐसे लोग। तो आपने सबसे पहले पुकारा ऐन फज़ल इब्न अब्बास, अब्बास के बेटे फजल, ऐन जुबैर इब्न अल-अवाम, ऐन अम्र तमीमी, ऐन राफि इब्न उमैर अत्ताई, ऐन अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऐन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ऐन दरार इब्न अल-अज़वर, ऐन उबादत इब्न सामित। बड़े बड़े सहाबा का ये 60 जो चुने, इनमें ताबई कोई नहीं था, सारे सहाबी थे। यरमुक की लड़ाई में 1000 सहाबा थे जो शरीक थे, बाकी ताबईन थे। 60 सहाबी, और उनमें से अंसारी ज्यादा चुने, मुहाजिर थोड़े। 40 के करीब अंसारी थे, 20 मुहाजिर थे। एक अंसारी नौजवान कहने लगा मालूम होता है अंसारियों को मरवाना चाहते हो? कहा नहीं, मैंने देखा कि अल्लाह का नबी भी तुम्हें आगे करता था, इसलिए मैं तुम्हें आगे कर रहा हूं। उनसे कहा जाओ तैयारी करो आज रात। तैयारी क्या करो? आज रात अल्लाह से मांगो। सारी रात ये सारा 60 आदमियों का काफिला अल्लाह के सामने सजदे में। हजरत ज़रार बिन अज़वर के रोने की आवाज पूरी छावनी में आ रही थी। ये इतने लंबे थे कि पूरे लश्कर में इनका कद नजर आता था, और नंगे बदन लड़ते थे, एक लुंगी पहनकर नेज़े के साथ। कहते थे मरना चाहता हूं, बचना तो नहीं है ना, तो मैं ज़रा क्यों पहनूं? मरने में कोई चीज आड़े नहीं आनी चाहिए। उर्दन की पहाड़ी पर इनकी कब्र आज भी बनी हुई। 60 आदमी निकले, ये नंगे बदन आए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया जाओ आज ज़रा भी पहन के आओ, नेज़ा छोड़ के आओ, तलवार लेके आओ। उनको जबरदस्ती एक मौका जब ज़रार इब्न अज़वर ने ज़रा पहनी, तलवार लेकर, मन हमेशा नेज़े से लड़ते थे। 60 आदमी 60,000 को जा रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है इस जमीन आसमान ने ऐसे मंजर ना पहले देखे ना बाद में देखे, शायद मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में देखे तो देखे। जबला बिन अहम ने देखा, उन्होंने कहा वाह वाह, मुसलमान डर गए, सुलह करने आएंगे, आज इनको जलील कर दूंगा, ऐसी शर्तें रखूंगा जलील हो जाएंगे। तो वो आए, वो कहने लगा ऐसी शर्तें सुनाऊंगा जलील हो जाओगे। हज़रत खालिद ने कहा कौन सी शर्तें? कहा सुलह करने नहीं है? कहा तेरा दिमाग खराब है, हम तो तुझसे लड़ने आए, तुम्हारी अकल ठिकाने लड़ने आए हो? हाँ। कहा मैं नहीं ताना लेना चाहता, अरब में मेरे लिए रुस्वाई का वास्ता, वो भी तो आगे अरब ही था। कला अफ़गानी साइर अल अरब, मुझे अरबों में रुस्वा न कर। तो 60 पर हमला कर दिया 60,000 ने। कहा तू आ तो सही, सारी चौकड़ी भूल जाएगा। बड़ा हैरान। हमला हुआ, पहला हमला हुआ, उनकी सफ नहीं टूटी। दूसरा हमला हुआ, सफ नहीं टूटी। 60 आदमियों की सफ को 60,000 नहीं तोड़ सके। तीसरे हमले में वो टूट गए। तो खालिद ने फरमाया जोड़ियां बना लो, 6। खालिद बिन वलीद, ज़रार इब्न अज़वर, फज़ल इब्न अब्बास, ज़ुबैर इब्न अवाम, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इन 6 की जोड़ी थी। 10 टोलियां बन गई, 6। और चारों तरफ हमले, और उनके तबल बज रहे, नाकूस बज रहे, गुबार उठ रहा,
یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے، 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے، کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو۔ ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے، تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر ابن عوام وفضل ابن عباس وعبداللہ ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابی بکر وضرار ابن الازور، ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد ابن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے، اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر ابن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ۔ کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے۔ ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا۔ کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے۔ اب تکرار ہوگا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا۔ ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز اور 60,000 بھاگے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال، اب میں عمر کو کیا جواب دوں؟ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا ان کو دیکھو، جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں۔ اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5000 کافر قتل ہوئے۔ کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی۔ عمرو بن مہدی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی، تلوار کا نام تھا سمسام۔ حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ، انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے۔ تو حضرت عمرو بن مہدی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے۔ جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے اس امت کو عروج بخشا۔ آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے۔ اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں، ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم کے بغیر تبلیغ۔ بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا، جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے۔ لہذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے۔ ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے عجیب بات فرمائی، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی لے کے چلنا شروع کر دو۔ ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی۔ اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو۔ یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے، مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے۔ جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں گے۔ لہٰذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے۔ تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے ہو نا پھر بھی کہو، لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو۔ یہ عجیب تفسیر ہے بھائی، لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو، یہ اس آیت کا مطلب ہے، جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو۔ خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے، خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے۔
اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے. ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا. ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بیوی بچے ہیں, مجھے فرصت نہیں ہے, اگر یہ 5 لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمیں بھی فرصت نہیں ہے, ہم بھی بیوی بچوں میں رہیں گے, بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے. چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں, 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے میں کتنے مر گئے, کتنے بیمار, کتنے مصیبتیں, کتنی مشکلیں. اور کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے, حقوق العباد تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں, وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے. اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے, مردہ بھی نہیں ہے, زندہ ہے. جعفر بن ابی طالب 33 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے. آپ تک خبر پہنچی, ادھر زید شہید ہوئے, ادھر عبداللہ شہید ہوئے. آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے, ان کے 3 بچے عبداللہ اور جعفر. لشکر کی خبر آ رہی تھی, آمد تھی. حضرت اسماء بنت ابی امیس بیوی تھی, کہتے میں آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی. آپ میرے گھر میں آئے, چہرے کا رنگ بدلا ہوا. مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو, لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں. آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ. تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے, آپ نے ان کو گود میں لیا, اس کو پیار کیا, اس کو پیار کیا, اور آپ رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں. کہ مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے عرض کیا رسول اللہ ماذا فعل جعفر, جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا اسماء احتسبی, اسماء صبر کرو, اجر کی امید رکھو. جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے. حضرت اسماء بے ہوش ہو کے گر گئی. بتاؤ ان 3 بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری آپ کی شریعت کے مطابق, جو آج کل شریعت چل رہی, اس شریعت کے مطابق ان 3 بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اور اس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا کہ نہیں, ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے. زید بن حارثہ اپنے بیٹے تھے, ان کے گھر میں گئے تو ان کی خبر مل چکی تھی. آپ تشریف لائے تو حضرت زید کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی. جائشۃ النبی. یہ جو حدیث ہے نا, جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں, حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث. ہماری جماعت گئی, میں نے اس حدیث کو پڑھا, وہیں میرا رونا نکلا. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے کہ آپ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی, شہادت کی, تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا البقاء, یہ رونا کیسا رونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب, یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر, یار کا رونا ہے یار کے لیے. یہ حقوق کہاں کیوں قربان کروائے جا رہے ہیں؟ ختم نبوت کی وجہ سے. جتنی جنگیں لڑی گئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی, اور تبلیغ کے لیے تھی. اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں. صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا, لوٹ مار کر کے واپس آ گئے. انہوں نے فریاد کی یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی. آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو, جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ. ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے, اسلام پھیلانے آئے ہیں. پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں, خالی لڑنے کے لیے نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے, اس نے منہ پہ تھوک دیا, چھوڑ دیا. کہا دوبارہ لڑو. کہا ہے کیوں؟ کہا پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے, اب نہیں قتل کروں گا, کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں. ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے. جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں. ختم نبوت میں قربان کروایا. اوہو, حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے, ابو بکر کے بیٹے, عاتکہ سے شادی کی, عاتکہ بنت زید. حضرت عاتکہ شاعرہ تھی, بڑی خوبصورت, بڑی شاعرہ. محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا, جہاد میں جانا چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا, سمجھ میں نہیں آیا, محبت نے الٹا کر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دلوا دی. بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابو بکر جیسا باپ, ابو بکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء, جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو, کہ بیٹا اس کو طلاق دے گا. جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی, ذکر نہیں چھوڑا, تلاوت نہیں چھوڑی. جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے. آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا, میں اسے جرم نہیں سمجھتا. طلاق دلوا دی. طلاق تو دے دی, ایک طلاق دی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, شعر پڑھ رہے تھے, آتق لا انساکی ما ذر شارق وما ناح قمر الحمام المطوقا آتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا. اے عاتقہ ساری زندگی تجھے یاد رکھوں, جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے. تو ایک طلاق تو دی تھی, دوبارہ شادی کر لی, لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی. اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا.
اس کا وہ ٹوٹ گیا، وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہوگا، 30 برس کی عمر۔ اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب احما فی الحیاء واسبرا مد الدہر حین غنت حمامت عیکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا۔ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا، میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی، اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی۔ اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے، اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ تو دفاعی کام ہے۔ یہ فوج والوں سے ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک، اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی، جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی۔ ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا۔ ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو، اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا، میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے، دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے جس نے فتنہ برپا کر دیا۔ شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا، مجھے ہتھیار تو دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں، موسیقی تیرا ہتھیار ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا نہیں اور بھی دے، کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں اور بھی دے۔ کہا حمام تیرا ہتھیار ہے، حمام، اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں۔ حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں۔ عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا۔ ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں، تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ 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 واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ۔ جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی بڑی تجلی، وہ گئے سجدے میں، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے اپنا دیدار کرا دیا۔ آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا، وہ زنا کی طرف کو جائے گا۔ جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں، وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا۔ حبیب بن عمیر فوج میں سردار تھے، دشمن کی قید میں آ گئے، بڑے خوبصورت لمبے ترنگے، ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے، ان 8 کو تو قتل کر دیا۔ ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دے دو میں غلام بناتا ہوں، غلام بنا لیا۔ ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں گا۔ ان کا نہیں میں عیسائی نہیں ہوتا، یہ خیال دل سے نکال دو۔ اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں، ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کرے گا۔ اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ اس سے زنا کرواؤ، اور ایک کمرے میں بند کر دیا، شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا، اور 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا، اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے، اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جو اس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھے۔ 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے؟ نہ تو کھایا، نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو اس لڑکی نے کہا
کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں۔ اجلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں، اسی امت کے ذمہ تھا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی عن یمینها 70,000 خادم عن یسارها مثل ذلك، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر۔ وہ کہتی عین الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی، جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے۔ ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں، میرے پڑوسی تھے، ہمارے ان کے رقبہ ساتھ ساتھ تھے۔ ہم نے سلام دعا بڑھاتے ایک دن ان کو میرا لیا، پھر اب جماعت میں نکالا، اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی۔ ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے کار کے سامنے کھڑی ہو، خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے، ایک بکری۔ ایک دفعہ میں نے فیصلہ آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو۔ یہ جو ہمیں آسمان پہ سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے، جس کہکشاں میں ہم یہ اور یہ، ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جسم کس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے۔ نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں۔ میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے۔ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ کوئی ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے، تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار۔ عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا، کہ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے۔ 4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے تو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا، نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیو، نبیوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کیے نا بچڑے کے، ان کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے، ولی اللہ طور پر، اے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کرو گا۔ اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت تھی، اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے، یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے۔ کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے۔ نبیوں نے دعائیں کی۔ اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیتہ من بلایا 3، کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام، برس۔ اذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ اذا بلغ 60 سنة حببت الیہ الانابہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے
تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں. اذا بلغ 70 سنة احبه الله اهل السماء. جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں. کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی ہے, اور کیا ہے. فرزدق ایک شاعر تھا, فرزدق. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اس کا یہ شعر بڑا مشہور تھا. ایسے ہی تھوڑا سا آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں, اس زمانے کا. حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے. کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں. جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ یاد ہے. کا دوہراؤ میرے سامنے. میں نے کہا اللہ میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں, 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں. کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا. اذا بلغ 80 سنة, جب 80 سال کا ہو جاتا ہے, القیت سیئات ہو کتبت حسنات ہو, میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو. 80 سال کا ہو گیا. اذا بلغ 90 سنة, جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض. اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے. غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا, میرے نبی کا غلام رہا, اس اعزاز میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جاؤں. ایسی امت آئی ہے یہ. یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا, خواب میں ملے. کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ السو فعلت کذا, یا شیخ السو فعلت کذا. ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک, میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں. علم کی شان دیکھو, یہ ہے علم. اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں. کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام. اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا, اسے معمر نے بتایا, اسے زہری نے بتایا, اسے عروہ نے بتایا, اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا, اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا, انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں, اور تجھے پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق, صدق معمر, صدق زہری, صدق عروہ, صدقت عائشہ, صدق رسول اللہ, صدق جبرائیل, وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ. سارے سچے ہیں, میں بھی سچا ہوں, چل جنت میں چلا جا. میرے بھائی اپنا مرتبہ تو پہچانا. امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے, ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں. آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں مر جائیں, اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے. وہ مسلمان جو شرابی ہے, زانی ہے, جواری ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے اس کے لیے بھی 2 جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں. اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا. وہ بے حیا ہے تو ہے, میرا نبی تو حیا والا ہے نا, کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے. حیا نہیں آتی, حیا کا جنازہ نکال دیا. جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. ارے بھائی اپنی قیمت تو پہچانو. آپ تو اس دنیا کے تاج تھے, اپنے آپ کو جوتی سے بھی بدتر. ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, عیسائی ایسے ہیں, امریکہ ایسا ہے, یورپ ایسا ہے. میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن, عزتوں کے دشمن, یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے. جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا. میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں. میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے, میری غیرت نہ جاگی, وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے. کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے. مجنوں سے پوچھو, مجنوں کا نام نہیں سنا؟ تو اس کا نام تھا توبہ. خفاجی قبیلے سے تھا, آج بھی خفاجی ہے حرم میں. اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر. اس نے شعر لو ان لیل الخیلیۃ تسلمت علی بدون جندل وصفاحح لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح. اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا, اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا, اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لیلا کے سلام کا جواب دے گا. اور نے کہا توبہ کر, تو نے فضحتنی فی العرب, تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا. اس نے ہاتھ اٹھائے, الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے, میرے بس میں نہیں, میں توبہ نہیں کر سکتا. اور ناپاک نہیں تھا, بہت بڑا ولی اللہ تھا, اللہ کے راستے میں فوت ہوا. ترکستان میں ایک علاقہ قومس, وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے. اللہ رسول سے تعلق جوڑو, پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو. ہم اپنے مقام کو پہچانیں.
آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی، اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دے. اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے. ٹھیک ہے کہ نہیں زد امتی اور دے. اچھا کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اچھا ایک کا 700 دوں گا. اب ٹھیک ہے کہ نہیں زد امتی میری امت کو اور دے. اچھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اب رجسٹر اٹھا دو، جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو، میں آپ کی امت کو بے حساب دوں. ٹھیک ہے اب چنانچہ اعلان ہو فلیکم اہل الصبر، صبر والے آ جاؤ بھائی آ جائیں گے، جاؤ جنت میں تمہارا کوئی حساب نہیں، بے حساب جاؤ. اپنے نبی کے تو فعل ہمیں کتنی عزت دی. جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا. اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا، جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا. آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک. کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کیا، کپڑے اتار دیے، میری غلطی کو مشہور کیا، میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا. وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ پردے ڈالے گا. وہ گناہ کریں گے اللہ ان کے بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا. وہ گناہ کریں گے اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا. وہ گناہ کریں گے اللہ ان کو چھپائے گا. قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے. اللہ کہیں گے کیوں؟ کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، آپ کو بھی نہیں ہوگا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا. امت بنے کی شان ہی بھول گئے بھائی. کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں بڑا ہوں. نہیں، تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے اس لیے تو بہت بڑا ہے. کہ میں جنرل ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا ہوں. نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، بہت بڑے. تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں. ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک اور ادنا سے اعلیٰ کو، مرد اور عورت کو. ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی. مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں. بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا. پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ. یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں. اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت. پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا ہے. یا ولی اللہ اما انا ان یکون لنا منک نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی؟ ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں. پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا. یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا. وہ گھبرائے گا تو سورج کہاں سے نکل آیا؟ جب اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی، اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی. اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا. حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو. جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف. پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے. آپ اللہ کے سفیر، اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر. اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے. اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی. مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا. مسلمان گنہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا. کسی گنہگار سے نفرت نہ کرو. بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے. گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو. گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے. مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں. گناہ سے نفرت کریں. ہاں یاد رکھو، گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو. جیسے بچہ گندگی میں ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی ہے. اس کے پاخانے کو دھو کر پھر گلے لگائے. ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے. جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے. تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں، مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ. انہوں نے کہا میں نہیں کراتا.
باہر نکلے، ایک عرب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ، انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں، جماعت وہاں چلی گئی، مراکش کے مسلمان شراب پی رہے اور شراب خانہ بھی مراکشی کا، ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے، ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس، اس نے بات کی، کیا مسجد میں چلو، ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی، وہ لڑنے لگا، میں نہیں جاتا، کیا واہیات بک رہے، انہوں نے کہا بھائی تو تو بڑا اچھا آدمی ہے، تمہارے سامنے شراب دے رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں، کہا تو وہ کیسے، کہا تو مسلمان نہیں، کہا مسلمان، کہا تیرا نام کا عبداللہ، کہا تو اللہ کا بندہ، مسلمان کلمہ تیرے اندر، تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، کہا میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے، میں کیسے اندر جاؤں؟ کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں۔ وہ جو 3 تو ویسے تیار ہو گئے تھے، چوتھے کو لے کر نہلایا، کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں، انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا ہے، کہا میرے 10 دن لکھو، 10 دن ساتھ لگائے، توبہ کر کے گیا، جاتے جو شراب خانے کا مالک تھا نا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا، 3 دن لگا، اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا، 3 دن میں وہ واپس آئے، سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایک شرابی جو دھت پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اتباع کی وجہ سے، نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا، بعض کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکلو ساری دنیا میں پھرو 4 مہینے کے لیے، اور سال 1.5 سال کے لیے، اور جن کے 4 مہینے لگے ابھی سے نکل جاؤ۔ ایمان سیکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے، نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے، اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے۔ بولو آپ، ہاں جی بولو بھائی۔